20 کروڑواں حصہ ہے، اور یہ سورج محشر کے دن میں 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس کا ٹیمپریچر یہی ہوگا. اس کے اوپر کی جو سرفیس ہے اس کا ٹیمپریچر ہے 12,000 فارنہائٹ، اور اس کے نیچے اندر چلے جائیں تو جو زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر کو ناپا گیا ہے وہ 2,70,00,000 فارنہائٹ ہے. 2,70,00,000. 1,300 پہ لوہا پگھل جاتا ہے، 1,530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشے میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو 2,70,00,000 پہ انسانوں کا کیا حال بنے گا؟ موت چونکہ مر گئی ہے لہذا یہ پگھل تو نہیں سکتے، لیکن ان پر وہ آفت آئے گی، اور یہ آفت 50,000 سال ان کے سروں پہ قائم رہے گی. ہم 50 سال 60 سال 70 سال کے لیے کیسے کیسے نظام بنا رہے ہیں. 50,000 سال کی میری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے گرمی سے بچائے، ننگے بدن ہونے سے بچائے، ننگے پاؤں سے بچائے، مجھے کوئی سایہ دار جگہ ملے، ٹھنڈا پانی ملے، بیٹھنے کو جگہ ملے. تو اس دن صرف اللہ کا عرش ہے جہاں سایہ بھی ہوگا اور جو کوثر بھی ہوگا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، ساقی بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہاں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ وہاں پہنچیں، دھوپ میں نہ کھڑے ہوں، سائے میں کھڑے ہوں. تو جب اعمال نامے اڑائیں گے کسی کے الٹے ہاتھ میں کسی کے سیدھے ہاتھ میں، میری ضرورت اور آپ کی ضرورت ہے کہ سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں نہ آئے. تو جب تولا جائے گا تو کسی کی نیکی گھٹ جائے گی، کسی کی بڑھ جائے گی. میری آپ کی ضرورت ہے گھٹے نہیں، میری نیکی بڑھ جائے، کیونکہ اگر گھٹ گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا پکڑو، تو جو حکم ہوگا پکڑو تو فرشتہ پر ایسے مشق ہاتھ میں یہاں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں ادھر، یہاں سے پکڑیں گے، یہاں اور یوں کھینچیں گے تو اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے، اور اسے یوں جھٹکا دیں، ننگا سے لڑکتا ہوا کہے رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں. اور عورتوں کو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں گے اور ایسے گھسیٹیں گے، کہیں گے رحم کرو، کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں. تو میری ضرورت ہے کہ اللہ کرے یہ نہ ہو میرے آپ کے ساتھ. ہم تو پتہ نہیں کن چیزوں کو مسائل بنا کے دہائی دے رہے، شور مچا رہے. یہ تو کوئی مسائل ہے ہی کوئی. ہمارے نبی نے معیشت کو مسئلہ بنایا ہی نہیں، ہمارے نبی نے معیشت کو مسئلہ بنایا ہی نہیں تھا. اگر تمہارے فقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے فقر کا کوئی ڈر مجھے ڈر ہے اس دن کا جس دن دنیا کھل جائے گی اور تم اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ گے اور پھر اس کی دوڑ میں ہلاک ہو جاؤ گے. مجھے اس دن کا تو ڈر ہے، فقر کا کوئی ڈر کوئی. تو میری ضرورت ہے کہ اللہ کہے کہ ہاں میرا بندہ کامیاب ہو. جب اللہ کہے نا کامیاب تو ایک دم تبدیلی آئے گی. اس کا قد ہو جائے گا آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق، کوئی 130 فٹ کی لمبائی ہو جائے گی. 7 ہاتھ، 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے. 130 فٹ ایسے راڈ کی طرح اونچا ہو جائے. پھر اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن دے دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دے دے گا، داؤد علیہ السلام کا دل دے دے گا، زبان دے دے گا داؤد علیہ السلام کی، ایوب علیہ السلام کا دل دے دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے دے گا. اور اللہ کہے گا ہاں تحلون فیہا من اصابر من ذہب، ان کو سونے کے کنگن پہنا ہو. تو اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنوائے گا فرشتوں سے. یلبسون ثیابا خضرا، سبز جوڑے پہنائے گا. جاؤ ینقلب الی اہلہ مسرورا، جاؤ اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں. یہ خوش واپس لوٹے گا اور آپ ہی نعرہ لگائے گا ہوم. سارے ایسے دیکھیں گے، وہ کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤ کتابیہ، میری فائل دیکھو، میرا پیپر دیکھو، مجھے پورے نمبر مل گئے، میں کامیاب ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں حساب کا یقین رکھتا تھا، میں تیاری کرتا رہا، آج اس کا صلہ پا لیا. اوپر سے اللہ کہے گا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اس کو مبارک ہو، یہ کامیاب ہو چکا، اعلیٰ زندگی کا وارث بن چکا ہے، اس جنت میں چلا گیا ہے جو بڑی بلند و بالا ہے، اس کے خوشے پکے ہوئے اور چھپے ہوئے ہیں، اور جہاں اللہ ان سے مہربان اور راضی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ. کھانا ہے پکانا نہیں، پینا ہے پیشاب نہیں، رہنا ہے سونا نہیں، نیند کوئی نہیں جنت میں. اتنی اونگ بھی نہیں آئے گی، کروڑوں سال کے بعد اتنی اونگ بھی نہیں آئے گی کہ جہاں موت گئی وہاں نیند بھی گئی، وہاں تھکن بھی گئی، وہاں اونگ بھی گئی. اب ہمیشہ زندگی ہے، دینے والا نہ دینے سے تھکے، لینے والا نہ لینے سے تھکے.
وہ دیتے دیتے اپنے کمال دکھائے گا، یہ لیتے لیتے اپنے کمال دکھائیں گے، وہ ان کو ہر پل میں ایسی ایسی لذتوں میں ایسی ایسی لذت ان کو دے گا کہ ایک منظر میں ان کو 70 برس گزر جائیں گے، ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہماری ابھی منزل کی چیز نہیں، اس سے منزل آگے ہے، جب جنت بھی مل گئی، مقام بھی مل گیا، ٹھکانہ بھی مل گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گے میرے بندو خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے ہاں یا اللہ ہم خوش ہیں، راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ اب آئی ہے ہماری منزل کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو گیا، ہم ٹھکانے پہنچ گئے، ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی، تھکا ہارا مسافر اپنی منزل پہ پہنچا اور اپنے سارے تھکڑے اتار دیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا جاؤ میں تم سے راضی ہوا، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ تو زندگی کی ضروریات آج فیصلہ باد سے شروع ہو کر یہاں تک کھڑی ہوئی ہیں۔ موت ضرورتیں ختم نہیں کرتی، موت زندگی کو ختم نہیں کرتی، بلکہ زندگی کو ایک اور بھرپور روپ میں دوبارہ سامنے لے آتی۔ اللہ علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو اٹھ جائیں گے، جب مریں گے تو آنکھ کھل جائے گی۔ اب ان سارے مسائل کا حل ایک تو وہ ہے جو میں اور آپ اپنی عقل سے سوچ رہے ہیں، ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ تو نے کیا بتایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے بڑھانے کے لیے کہا لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ رزق تمہارا اللہ بڑھاتا ہے، تقوی اختیار کرو، ایمان پکا کرو اور تقوی اختیار کرو، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے کہا ابو ہریرہ تیرے پاس کچھ ہے؟ مہمان آئے ہیں میرے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے تھیلے میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور تو کچھ ہے نہیں، کہ چلو یہی لے آ۔ تو انہوں نے تھیلے میں سے کھجوریں نکالی اور آپ نے مہمانوں کے سامنے رکھی، مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ تو آپ نے ایسے تھیلا اٹھایا اور ان کھجوروں کو جو بچ گئی تھیں دوبارہ ان کے تھیلے میں ڈال دیا، کہا ابو ہریرہ نکال کے کھاتے رہنا، دیکھنا نہیں اس میں کیا ہے۔ تو انہوں نے تھیلے کو یہاں باندھ لیا، جب بھوک لگتی نکال کے کھاتے۔ کہنے لگے میں ان میں سے نکال کے کھاتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی اللہ کے حاضر ہو گئے، پھر ابو بکر کا زمانہ آیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، پھر عمر کا زمانہ آیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، پھر عثمان کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہم، جس دن حضرت عثمان شہید کیے گئے اس دن وہ ایسی بے برکتی آئی کہ وہ تھیلے کی برکتیں بھی ختم ہو گئیں۔ کوئی کتنے سال، کوئی 25 برس وہ جو اللہ کریم نے چند کھجوریں ڈالی تھی اس تھیلے میں، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی اور فرمانے لگے اپنے شاگردوں سے تمہیں پتہ میں نے کتنی کھجوریں اس میں سے اندازہ نکالی ہیں؟ راجی آپ بتائیں۔ فرمانے لگے 200 وسق، ایک وسق 5 من کا ہوتا ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 1000 من کھجور اللہ تعالیٰ نے ایک تھیلے سے نکال کے کھلا دی۔ یہ ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم برکتوں کے در کھول دیں گے۔ میں وہاں تھا امریکہ میں، ہماری جماعت تھی، تو ایک انجینئر آیا، اس نے کہ مجھے $100 ہدیہ دیا، کہ جی ہم آپ کی کیسٹیں سنی ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے آپ کی خدمت میں ہدیہ۔ میں نے کہا جی وہ ہمارا تو دستور ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں ہوں تو ہم ایسے ہدیہ نہیں لیتے، کوئی چلو کھانے پینے کی چیزوں پھل فروٹ اٹھی یہ آپ اپنے پاس رکھیں، یہ میں نے لے لیے، اب میری طرف سے آپ کو ہدیہ۔ امریکہ کا مجھے بہت خوب پتہ ہے، یہاں کوئی نہیں پوری پڑتی، آپ استعمال کریں۔ تو ہنسنے لگا، انہوں نے کہا جی جب $12,000 کماتے تھے اس وقت بھی بھوکے تھے، اب $1,00,000 کما رہے ہیں اب بھی بھوکے ہیں۔ 900 پوری پڑتی تھی نا، آج پوری پڑتی۔ تو ایک نسخہ اللہ بتا رہا ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تم تقوی اختیار کرو، ایمان بناؤ، ہم برکتوں کے در کھول دیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، امن ہم تمہیں دیں گے، تمہارا خوف ہٹا دیں گے، پولیس کے ناکے ہٹا دیں گے، چوکیاں ہٹا دیں گے۔ لیکن ایک کام کرنا ہوتا ہے، حکومت چاہیے، حکومت کتنی کوشش ہو رہی، حکومت ہاتھ میں لے لو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پچھلے 55 سال سے سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں اسی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی، ہم سب ٹھیک کر دیں، ہم سب کو سیدھا کر دیں۔ بھائی آپ انجینئر بیٹھے ہیں،
میں آپ کو یوں کہوں کہ کل تک سارے عالم بن جاؤ ورنہ میں تم سب کو سیدھا کر دوں گا، کیا یہ ممکن ہے؟ میں آپ سے یوں کہوں کہ کل تک آپ سارے ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ مار 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 کے میں تمہاری چمڑی پھیڑ دوں، نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اس کے برعکس کہوں بھائی آپ انجینئر حضرات کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ، میں فی انجینئر 10 کروڑ روپے انعام دوں گا، کیا یہ ممکن ہے؟ 20-25 سال کی محنت ایک پل میں کیسے کسی کو دی جا سکتی ہے؟ 25 برس کی تربیت ایک دن میں کیسے کسی کو دی جا سکتی ہے؟ میرے بھائیو، انجینئر بننا کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں وہ مکڑی کتنے خوبصورت ٹیکسٹائل انجینئر ہے، اس کو تو دھاگا بھی نہیں خریدنا پڑتا، وہ تو دھاگا بھی پیڑ سے نکالتا، اور اس کا جو ایک تار ہوتا ہے 3 لاکھ تاروں سے بنا ہوا ایک تار ہوتا ہے، اس کا 3 لاکھ تاروں سے اس کا وہ تار بنا تو جو ایسے پیڑ سے ہی نکال کے نا اس کو کپاس خریدنا پڑتی نہ کوئی فائبر خریدنا پڑتا ہے، وہ پیڑ سے نکالتے ادھر سے ادھر اور پیدائشی انجینئر ہے، نہ کسی ٹیکسٹائل انجینئر میں پڑھا نہ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اچھا علم عطا فرمایا۔ 10,000 قسم کی مکڑیاں تو دیکھی جا چکی اور ہر مکڑی کے جالے کا انداز جدا جدا ہے، اس کا حملے کا انداز جدا جدا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا جہان بنا ہوا ہے۔ تو انجینئر بننا تو میرے بھائیو یہ آسان ہے، ڈاکٹر بننا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو اپنی ضرورت کا علم دیا ہوا ہے، ہر جانور جانتا ہے میرا علاج کیا ہے، میرا پرہیز کیا ہے، میری غذا کیا ہے، میری دوا کیا ہے، ہر جانور جانتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل چیپٹر ہے مسلمان بننا، دنیا کا سب سے مشکل سبق ہے انسان بننا۔ انسان بننا یہ انجینئر بننے سے مشکل، ڈاکٹر بننے سے مشکل، انسان بننا یہ سائنسدان بننے سے مشکل، یہ ایٹم بم بنانے سے مشکل کام ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، میں انسان بن جاؤں، میں مسلمان بن جاؤں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس معاشرے سے ان کو میں یوں کہوں کہ کل تک ڈاکٹر بن جاؤ تو آپ کہو گے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، آپ کہو گے تم ایسے ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، آپ فرمائیں گے تم بے وقوف ہو، تم پاگل ہو، تم دیوانے ہو۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ سارا فیصلہ باد کل تک پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے، تو آپ سارے کہو گے زندہ باد، اور سب کہو گے زندہ باد۔ کیا بات کہی بھائی، انہوں نے تو اسلام کو نافذ کر دیا، انہوں نے تو سب کو انہوں نے سیدھا کر دیا۔ اور میرے بھائیو جو مشکل ترین سبق ہے وہ بھی کبھی نافذ کرنے سے نافذ ہو سکتا ہے، وہ بھی کسی کو زبردستی چلانے سے سیدھا ہو سکتا ہے۔ کوئی ہمارے پاس نسخہ نہیں قرآن و سنت میں کہ ایک طرف سے ڈالا بدماش اور دوسری طرف سے نکالا جنید بغدادی، ایسا کوئی نسخہ کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف سے نکالا ان پڑھ، دوسری طرف سے نکالا ٹیکسٹائل انجینئر، ایسا کوئی نسخہ دھرتی میں کوئی نہیں ہے۔ 25 سال رولنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے، تب جا کر کوئی انجینئرنگ کی شدھ بدھ آئے گی۔ 25 سال 30 سال دھکے کھانے پڑیں گے، تب جا کر کوئی میڈیکل سائنس کی شدھ بدھ آئے گی۔ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا شعبہ ہو جو بڑے سے بڑا، میرے بھائیوں تجربے کے بغیر نہیں، تربیت کے بغیر نہیں۔ بیچارہ اسلام ہی ایسا ہے کہ جس کے میں آ کر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اگر کیوں نہیں ہمارے ہاتھ میں دو ہم سب کو سیدھا کر دیں۔ یہ سیدھا کرنے سے نہیں، نظام بدلنے سے کام نہیں چلتا، افراد بدلنے سے کام چلتا ہے۔ فرد کو بدلنا اصل محنت ہے، نہ کہ نظام تو افراد سے بنتا ہے۔ جب افراد بگڑے ہوں گے تو نظام بگڑے گا، جب افراد بنے ہوں گے تو نظام بنے گا۔ اور فرد کو بنانا دنیا کا مشکل ترین سبق ہے، جس کے لیے 1.25 لاکھ نبی آئے جو صبح سے لے کر شام تک دن رات یہ محنت کرتے چلے گئے کہ اللہ کرے یہ انسان بن جائیں، یہ صحیح رخ پر آ جائیں، یہ مسلمان بن جائیں، یہ اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں حکومت دوں گا، لیکن 2 کام کرو پہلے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایک تم ایمان بناؤ، ایک عمل کرو صحیح، تو میں کیا کروں گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میرا وعدہ ہے میں تمہیں زمین میں حکومت دے دوں گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، پھر تمہاری حکومت کچی نہیں ہوگی، بڑی مضبوط ہوگی۔ پھر وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، رات کے 12 بجے جوان بیٹی اکیلی نکلے گی، اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کوئی میری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا یا کوئی میرے زیور پہ ہاتھ ڈالے گا، میں یہ کر دوں گا۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ میں کروں گا، تم نہیں کر سکتے، پاکستان پولیس نہیں کر سکتی، پاکستان فوج نہیں کر سکتی۔ دنیا کی طاقتور ترین حکومتیں بھی عاجز ہیں اپنے چوروں سے، اپنے ڈاکوؤں سے اور اپنے بدماشوں سے، وہ عاجز ہیں۔ اللہ کہتا میں کروں گا، میں کر دوں گا، لیکن کب کروں گا؟ پہلے تو میں ایمان بنانا پڑے گا، عمل بنانا پڑے گا۔
اور محبت بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا. سگے بھائی ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہیں. کیا ہوا؟ چند پیسوں کا جھگڑا ہے, کوئی رشتے کا جھگڑا ہے, کوئی جگہ کا جھگڑا ہے, کوئی زمین کا جھگڑا ہے. وہ رشتہ جس کا بدل کوئی نہیں, ماں باپ کا کوئی بدل نہیں, بہن بھائیوں کا کوئی بدل نہیں, اولاد کا بدل موجود, بیوی کا بدل موجود, لیکن بہن بھائی ایک ایسا رشتہ ہے جس کا نہ ماں باپ ہوں اور نہ بہن بھائی پیدا ہوں. تو بہن بھائی کا تو بدل ہی کوئی نہیں, اور وہ ایک دوسرے کو سلام ہی نہیں کر رہے. اور کس بات پہ سلام نہیں کر رہے تھا؟ ہماری زمین کی لڑائی, ہماری پیسے کی لڑائی, ہماری جائیداد کی لڑائی, اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی باتوں کی لڑائی ہوتی. تو اتنی گراوٹ آئی کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا میں محبت ڈال دوں گا, سیجعل لهم الرحمن ودا, لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم ایمان بناؤ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. پھر ہم چاہتے ہیں باطل ٹوٹ جائے, ہمارا باطل پہ روک چھا جائے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تم صبر سیکھ لو اور تقوی سیکھ لو, ساری باطل کی ایٹمی تدبیریں میں توڑ دوں گا. ان اللہ بما يعملون محیط. وہ جو کچھ کرتے میں جانتا ہوں, جو نظام بنائیں گے میں توڑ دوں گا. قد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وان كان مکرهم لتزول منه الجبال. بے شک ان کی تدبیر ایسی ہے کہ پہاڑوں کو بھی ہلا دے, لیکن جب میں تمہارے ساتھ ہوں گا تو ان کی ساری تدبیروں کو پارا پارا کر دوں گا, توڑ پھوڑ دوں گا. تو میرے بھائیو, اب ان میری ساری بات کا خلاصہ میں آخر میں 4 آیات پیش کرتا ہوں. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. میرے بندو, اگر میں تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کر لوں تو سارا جہان مل کر, اگر میں تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دوں تو سارا جہان مل کر اسے بند نہیں کر سکتا. وما یمسک, اور اگر میں بند کر دوں فلا مرسل له من بعد, پھر کوئی کھول نہیں سکتا. پھر یہی دوسری طرح, یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو. اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو کوئی سارا جہان مل کر تمہیں مصیبت سے نکال نہیں سکتا. وہیں یرید کا بخیر, اور اگر میں بھلائی لے آؤں فلا راد لفضل, تو سارا جہان مل کر میرے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اب میری ساری بات ان چند جملوں پر آ کے مکمل ہو گئی کہ اگر اللہ ہماری بھلائی کو چاہ لے تو پھر جہان تو نہیں روک سکتا, اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ دے نہیں سکتا. تو اب اللہ کیسے چاہے, مسئلہ یہاں آ کے اٹک. اللہ کیسے چاہے؟ اللہ چاہ لے کہ مجھے فیصلہ آباد والوں کے حالات بنانے, انجینئروں کے حالات بنانے, تاجروں کے, زمینداروں کے, مردوں کے, عورتوں کے, انفرادی اور امت کے اجتماعی حالات بنانے ہیں. مجھے سارا باطل توڑنا ہے, حق کو بلند کرنا ہے. اگر اللہ ارادہ کر لے تو پھر کون روکے گا بھائی؟ بھڑکتی آگ میں بٹھا کے جلنے نہ دے, تیز دھار چھری کے نیچے ڈال کے کٹنے نہ دے, مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کے مرنے نہ دے, صحرا میں بٹھا کر بغیر اسباب معیشت کے انہیں بھوک سے مرنے نہ دے. یہ تو اللہ نے کرشمے قرآن میں بتائے ہیں کہ تمہارا رب وہ رب ہے. اب اللہ ارادہ کر لے, اس کے لیے میرے بھائیو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اللہ چاہ لے, اللہ کب چاہے گا؟ ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں, انی اذا قطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا. میرے بندو میری مان جاؤ, میں راضی ہو جاؤں گا. جب میں راضی ہو جاؤں گا تو برکت دے دوں گا, اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں. یہ آ کے اللہ نے اپنا دستور بتا دیا کہ ہم اگر اللہ کی ماننے والے بن جائیں تو اللہ راضی. کائنات اللہ کے ارادے سے چلتی, اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کی چاہت مربوط ہے اس کی اطاعت کے ساتھ. اس کی اطاعت کے لیے ہمیں راہبر چاہیے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے جو اللہ کے خزانوں کی چابی لے کر آئے, اللہ کی رحمت کی چابی لے کر آئے, جنت کی چابی لے کر آئے, دوزخ کا تالا لے کر آئے, دوزخ کو بند کروانے آئے, جنت کو کھلوانے آئے, محبتوں کو کھلوانے آئے اور نفرتوں کو بند کرنے آئے, عزتیں لے کر آئے, ذلتیں مٹانے آئے, محبتیں لے کر آئے, نفرتیں مٹانے آئے, بلندیاں لے کر آئے, پستیوں سے نکالنے آئے, عروج لے کر آئے, زوال سے نکالنے آئے, اور نورانیت لے کر آئے, اندھیروں سے نکالنے آئے, ہدایت کو لے کر آئے, گمراہی سے نکالنے آئے, الفتیں وفائیں لے کر آئے, جفاؤں کو مٹانے کے لیے آئے. اللہ چاہ لے تو کوئی روکے گا نہیں, اللہ نہ چاہے کوئی کروائے گا نہیں. اللہ کب چاہے گا؟
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو وجود ملے گا. اب اللہ کے نبی کی زندگی کو وجود کہاں ملتا ہے؟ وہ جسم میں ملتا ہے. جسم میں آئے، جسم سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے رہبر بنا کر، ہادی بنا کر، مفتی بنا کر بھیجا. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے بھائیوں مبارک زندگی وہ زندگی ہے جس کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت کے تمام مسائل سے نکل سکتے ہیں. نبی آتا ہے مسائل سے نکالنے. قرآن 5 دعوے کرتا ہے. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو زمین میں ضعیف ہو چکے ہیں ان پر احسان کریں. ہم ضعیف ہیں اس وقت. ونجعلهم ائمة. ہم ان کو قائد بنائیں. ہم اس وقت قائد نہیں، مقود ہیں. مقود کہتے ہیں جو پیچھے کھینچ رہا ہو. قائد کھینچنے والا اور مقود کھینچنے والا. تو ہم رہبر نہیں ہیں بلکہ ہم پیچھے چلنے والے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم ان کو زمین کا وارث بنا دیں. ہماری اپنی زمین ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. پھر ان کی وراثت اور ان کی زمین، ان کی حکومت کو مضبوط کر دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور حامان کو، فرعون کے لشکروں کو برباد کر دیں. یہ 5 دعوے قرآن کرتا ہے. 5 دعوے میں پھر دہراتا ہوں. ہم کمزوروں پر احسان کرنا چاہتے ہیں. ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة. انہیں قائد بنانا چاہتے ہیں. ونجعلهم الوارثین. انہیں وارث بنانا چاہتے ہیں. ونمکن لهم فی الارض. ان کی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور ونری فرعون وہامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون کو برباد کرنا چاہتے ہیں. تو فرعون تو ایک علامت ہے. فرعون کوئی نام نہیں ہے. فرعون ایک علامت ہے ظلم کی، تجبر کی، طغیان کی، بغاوت کی. ہر زمانے میں فرعون بھی ہوں گے، قارون بھی ہوں گے، نمرود بھی ہوں گے. ہمارا زمانہ بھی فرعونوں سے بھرا پڑا ہے. اب ہم ذوق میں بھی ہیں. قیادت بھی چھن چکی، سیادت بھی چھن چکی، حکومتیں بھی چھن چکی ہیں اور ذلت بھی چھائی ہوئی ہے اور دشمن بھی چھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج سے 3-4 ہزار سال پہلے یہ بات قرآن میں ہمیں ارشاد فرمائی کہ ہم یہ 5 باتوں کو وجود دینا چاہتے ہیں. یہ سورہ قصص کی آیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانا شروع کیا. پھر سارا قصہ سنایا. 5 باتوں کو وجود دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہانی کہاں سے شروع کی؟ بات تو تھی کہ میں کمزوروں کو قوی بنانا چاہتا ہوں اور ذلیلوں کو عزت دینا چاہتا ہوں اور حکومت دینا چاہتا ہوں، ان کو طاقت دینا چاہتا ہوں، ان کا دشمن ہلاک کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد اللہ کہتے پھر میں نے لشکر چڑھا دیے، پھر میں نے فوجیں بھیج دی. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا میں نے موسیٰ کو پیدا کیا. یہاں سے بات شروع ہوئی. میں نے موسیٰ کو پیدا کیا. تو موسیٰ کے پیدا ہونے کا اور ان 5 باتوں کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ موسیٰ علیہ السلام تو غلامی، قوم کی غلامی کی حالت میں پیدا ہو رہے ہیں اور ماں ان کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا رہی. ایسا ڈر تھا فرعون کا. تو مجھے سارا قصہ نہیں سنانا، میں آپ ربط بتانا چاہتا ہوں. 5 باتیں قرآن وجود میں لانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے. کہانی کہاں سے شروع کی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر چلے گئے. سارا قصہ چلا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تدریج ہے. اللہ آہستہ آہستہ لاتا ہے، آہستہ آہستہ. 5 باتوں کو وجود میں لانے کے لیے کتنا زمانہ لگا؟ یہ اسباب کی دنیا ہے. اللہ ایک دم بچہ دے سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک دم اللہ ہر ایک کو بچہ دے سکتا ہے، بن باپ کے دے سکتا ہے. نہیں، شادی، حمل، 9 مہینے، ولادت. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کا جہان بنایا ہے. فرعون کو مارنا مشکل نہیں تھا لیکن اسباب کا نظام چلنا ضروری ہے. 40 سال پہلے انتظار ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. 40 سال تو یوں گزر گئے
اور ان 5 باتوں میں سے ایک بات وجود میں نہیں آئی اور 40 سال گزر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے اور انہوں نے فرعون کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وَجَاجَا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جا بڑا نبی آ گیا، وہی تو ہے جو میرے گھر میں پلتا رہا، میری روٹیاں کھاتا رہا، پھر میرا ہی بندہ مار کے بھاگ گیا اور آج کہتا ہے میں نبی ہوں. میں نبی ہوں. اور آگے کہنے گا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. کوئی تو نے زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کی تو میں تجھے ویسے ہی جیل میں ڈال دوں گا. ان کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ میں تو اس کو جیل میں ڈال دوں گا. پھر 40 سال گزر گئے. فرعون کو دعوت جس دن دی ہے اس دن سے لے کر فرعون کے ڈوبنے تک پھر 40 برس گزر گئے. 40 سال میں جا کر کیا ہوا؟ ایک کام ہوا، فرعون ہلاک ہوا. باقی 4 باتیں ابھی باقی ہیں. 5ویں بات ہوئی، فرعون ہلاک ہوا. کتنے برس لگے؟ 80 سال. 80 سال میں جا کر فرعون مصر کا برباد ہوا. پھر حکومت، خلافت، وراثت، تمکین، یہ جو 4 وعدے تھے، مزید 40 سال گزرے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے صحرا میں آئے. 40 برس تک صحرا میں اللہ نے گھمایا گھمایا گھمایا. وہ جو شہری قوم تھی، جو مرعوب قوم تھی، اور وہ جو غلام قوم تھی جن کی ذہنیت میں بالکل ہر حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، ان کو موت دے دی. صحرا میں قوم پیدا کی، فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبانی. یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی جنہوں نے ہمارے جیسے گرمیوں میں ایئر کنڈیشن چلا لیے، سردیوں میں ہیٹر چلا لیے، کبھی چاکلیٹ اور کبھی آئس کریم میں اور کبھی پستہ بادام، پتہ نہیں کیا کیا لذتیں چاہتے ہیں، یہ کیا دین کا کام کریں. تو وہ قوم اللہ نے ساری ختم کر دی، وہ ساری قوم ختم کر دی اور ایک نئی قوم پیدا کی جو صحرا میں پروان چڑھی. اللہ نے 40 برس ان پر بھی گزارے. پھر یوشع علیہ السلام کو حکم دیا، پھر نے شام پہ فلسطین پہ حملہ کیا. 120 برس اللہ نے بھی 3 چلے لگوائے اور اس کا ایک چلہ جو تھا وہ 40 دن کا نہیں تھا، ایک سال کا. ایک چلہ، پھر دوسرا چلہ، ایک چلہ، ایک دن کی بجائے سال، 40 دن کی بجائے سال. پہلے چلے میں نبوت، دوسرے چلے میں فرعون کی ہلاکت، تیسرے چلے میں 40 سال جمع 40 سال جمع 40 سال. 120 سال کے بعد اللہ نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو وجود بخشا. کبھی تبلیغ کے کام کو تو 70 سال بھی مشکل سے کہتے تم نے کیا تم نے کیا ہے. ہمارے پلے بھی کچھ نہیں، ہم تو خود کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمارے ذمہ تو ہے صدا لگانا. دل تو اللہ بدلتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ ہم کسی کو کیا سیدھا کر سکتے ہیں؟ اپنا دل ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم کسی کے دل پہ کیا قبضہ جما سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی حالات میں آئے کہ عرب ذلیل تھے، گمراہ تھے، ڈوبے ہوئے تھے، ذلتوں میں تھے، قیادت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، گمراہی کمال پر تھی. ان میں اللہ نے چاہا کہ ان کو اونچا کرے، انہیں بلند کرے، انہیں عزتیں دیں، انہیں کامیابیاں دے. تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہاں آپ کو مبعوث فرما دیا. اور ایسے فقیر گھر میں پیدا ہوئے کہ کوئی عورت آپ کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں تھی. اور حلیمہ بھی چھوڑ کے چلی گئیں، میں نہیں لیتی، یتیم ہے. پھر جب دیکھا سارے بچے ختم ہو گئے، کہتے چلو یتیم ہی صحیح، کوئی اجر ہی مل جائے گا. تو پھر واپس لوٹ کے آ کر لے کر گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا. لیکن آپ کے لیے نظام ایسا چلایا گیا کہ ساری کائنات جس سے منتظر تھی آپ کی آمد کے لیے، یہ مہینہ اسی کی یاد دلاتا ہے. جلسے نکالے گئے، کیے گئے، جلوس نکالے گئے، اور کیا کیا کانفرنسیں ہوئیں، اور کیا کیا سیرت النبی کے عنوان پر باتیں ہوئیں. لیکن میرے بھائیو، اللہ کا نبی صرف باتوں کے لیے نہیں ہے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ.
اللہ کا نبی اس لیے آتا ہے کہ اس کی غلامی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، نہ کہ صرف جلسہ کر کے اس کو بھلا دیا جائے، جلوس نکال کے اس سے بھلا دیا جائے۔ وہ اس لیے آتا ہے کہ اس کے سانچوں میں ڈھلا جائے، اس کے طریقوں میں ڈھلا جائے، اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا جائے۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ صرف اس کو 10 دن یاد کر کے 12 دن یاد کر کے پھر تاکہ نسیاں کے حوالے کر دیا جائے، بلکہ وہ اس لیے آیا ہے کہ قدم بقدم اس کے ساتھ چلا جائے، اس کے طریقوں پر چلا جائے، اس کی زندگی کو اپنا کے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کو محفوظ کر دیا۔ میں نے آج جمعے پر بھی اسی کو تھوڑا سا بیان کیا تھا